میرے محترم بھائی وہ جنازے جا رہے، میرے آقا وجبت کہہ رہے ہیں، فرمایا تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ اب یہ لیلۃ القدر کی رات، یہ رمضان کی کل راتیں 30 ہو سکتی ہیں، اور ان میں لیلۃ القدر کون سی ہے اس کی روایتیں 35 ہیں۔ کتنی؟ میں گنتے رہا، ماڑا آدمی ہے، مولویوں سے ڈر جاتا ہوں۔ کل راتیں 30 ہیں، لیلۃ القدر میں کون سی ہے یہ روایتیں 35 ہیں۔ کیا تکڑے جو ہے میرے بھائی سنو، واقعی کوئی رات ہو سکتی ہے، کوئی۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو علماء کرام اس امت کو پوری نہیں سناتے، آدھی آدھی سناتے ہیں، کہ پوری سنانے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کسی بات پہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، وہ ایک دوسرے کو جوتے مار رہے تھے، حدیث صحیح ہے ان کے سنیں، جوتے مار رہے تھے۔ میرے آقا نے آ کے چھڑایا، فرمایا تمہارے غل غپاڑے کی وجہ سے، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں، مجھے اللہ نے بتایا تھا لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آج امام بخاری ہو، مسلم ہو، اہل حدیث ہو، جواب دو، اگر خدا کا رسول بھول سکتا ہے تو پیچھے قرآن مکمل کیسے ہوا ہے؟ میرے ساتھ آج بات کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے ان کی۔ تمہارا شور شرابہ دیکھ کر میں بھول گیا۔ اگر یہ حدیث مان لی جائے کہ خدا کا رسول بھول سکتا ہے تو پھر پورا قرآن کیسے ہم کہیں گے اس میں غلطی کوئی نہیں؟ پتہ نہیں سرکار کتنا بھلایا ہونا ہے، کتنا بتا ہونا۔ معمولی سا شور سن کر جو بات خدا کا رسول معاذ اللہ بھول گیا، معاذ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا خدا معاف کرے، اللہ تعالیٰ امام بخاری کو بھی معاف کرے۔ میری بات ذرا غور سے سنو۔ اگر خدا کا رسول چھوٹی سی چیز بھول گیا اتنے بڑے قرآن میں، کیا بنے گا؟ اے جی بخاری شریف ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، میرے مرید سمجھدار ہو گئے، یہ بھی بخاری شریف ہے جو پڑھ رہا ہوں، اور جو پہلے پڑھ رہا تھا وہ بھی بخاری شریف ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے آپس میں لڑائی کی وجہ سے، معاذ اللہ مسجد نبوی ہے، کہتے ہیں مسجد کا احترام کرو، ایک دوسرے کو جوتے مارنے والے صحابہ ہیں، روایت بخاری کی ہے۔ مسجد نبوی ہے جس میں بلند آواز کرنا جرم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں بھول گیا، اللہ نے مجھے بتایا تھا۔ ایسے کرو، اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے، پچھلا مولوی کھا گیا، پچھلا اگر سچ بتایا کرتے تو یہ حالتیں کیوں ہوتی؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، کسی کا آدھا پچھلا پیش کرتے ہیں، کسی کا آدھا باقی کھا جاتے ہیں کہ یہ بلی کے بچے آنکھ نہ کھول جائے۔ مومن مسلمان کی آنکھ بندی رہے سے نہ پتہ ہو میرا دین کیا ہے۔ سنو محترم دوستو، اگر مومن اپنی گواہی سے کوئی چیز متعین کر سکتے ہیں، وہ تو خدا کا رسول ہے۔ وہ کہہ دیتا کہ لیلۃ القدر 21ویں میں ہے تو 21ویں میں ہو جاتی، 23ویں کہتا 23ویں ہو جاتی۔ میرے آقا 25ویں کا فرماتے 25ویں ہو جاتی، 29ویں کا فرماتے 29ویں ہو جاتی۔ میری بات انہوں نے ہی کہا ہے نا، طاق راتوں میں ڈھونڈو، وہ بتا دیتے جفت رات میں 22 میں ہے، 24 میں ہے، 26 میں ہے، 28 میں ہے، ہو جاتی۔ اگر لیلۃ القدر کہاں بھی ہوتی، میرا سرکار حکم دیتا لیلۃ القدر ہو جاتی۔
فرمایا ڈھونڈو. اب مومنوں نے اپنے یقین سے، اپنے اجماع سے یہ کیا کہ جی بڑے علماء نے حساب کیے، وہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے، جمعہ ہوتا ہی تھوڑا، بڑا حساب کیا تو وہ حساب 27ویں پہ گیا. کس پہ؟ امت نے کہا آج لیلۃ القدر. سنو، وہ کہانی وہ نہیں کہ فرشتے لیلۃ القدر کو اترتے ہوں گے. میری بات غور سے سنو. آج اب سعودیہ میں لیلۃ القدر اور، امریکہ کینیڈا میں لیلۃ القدر اور، پاکستان میں لیلۃ القدر اور، جاپان میں لیلۃ القدر کب ہے؟ یہ ایک رات ہے. سنو، ہر وہ رات لیلۃ القدر ہے جسے مومن لیلۃ القدر کہہ دے. انتم شہداء اللہ فی الارض، جب تم زمانے میں خدا کے گواہ ہو، تم جسے لیلۃ القدر کہو گے وہ آسمان میں لوح محفوظ پہ لیلۃ القدر ہو جائے. نہیں بھی تو ہے، ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم ہی تو زمین پر خدا کے گواہ. مومن کھڑے ہو گئے، آج لیلۃ القدر ہے. وہ نہیں بھی، وہ لوح محفوظ پہ لکھی گئی، دوڑ کے جا جبریل آج لیلۃ القدر ہو گیا، میرے مومن اکٹھے ہو گئے. انسانوں کی گواہیوں سے لیلۃ القدر متعین ہوئی، انسانوں کی گواہی سے متعین ہوئی، اور انسانوں کی گواہی سرور کائنات کی حدیث مبارک سے متعین ہوئی کہ جاؤ وہ جس رات کو تم لیلۃ القدر کہو گے وہ لیلۃ القدر ہو جائے گی.